روس کے بعد ایران سے تعلق پر بھارت کو امریکی جھٹکا۔ بھارت اب ایرانی بندرگاہ پر کام نہیں کر سکے گا۔ امریکہ نے بھارت کو ایران کی چابہار بندرگاہ پر کام کرنے پر عائد پابندیوں سے دیا گیا استثناء ختم کر دیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق فیصلہ 29 ستمبر سے نافذ العمل ہوگا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ افغانستان میں بگرام فوجی ایئر بیس واپس لینے کی کوشش کر رہے ہیں، اس لیے بھی یہ بیس حاصل کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ اس مقام سے صرف 1 گھنٹے کے فاصلے پر ہے جہاں چین اپنے جوہری ہتھیار تیار کرتا ہے۔ یوکرین کے معاملے پر بات کرتے ہوئے ٹرمپ کا کہنا تھا کہ روسی صدر پوٹن نے انہیں بہت مایوس کیا۔ وزیر اعظم سٹارمر نے امن منصوبے کے تحت فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ برطانوی وزیر اعظم سٹارمر نے غزہ کی صورتحال کو ناقابل برداشت قرار دیا اور امن منصوبے کے تحت فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ کہا کہ حماس دہشت گرد تنظیم ہے، مستقبل میں فلسطین کی حکومت میں حماس کا کوئی کردار نہیں ہو سکتا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کیئر سٹارمر کو کندھے پر تھپکی دے کر شاباش دی۔ دونوں سربراہان نے امریکہ برطانیہ ٹیکنالوجی شراکت داری کے معاہدے پر دستخط کیے۔ چمن میں بارڈر ٹیکسی سٹینڈ پر دھماکے میں 5 افراد جاں بحق 3 زخمی۔ حکومت بلوچستان نے دھماکے کی تحقیقات کا حکم دے دیا۔ جی ایچ کیو حملہ کیس میں بانی پی ٹی آئی آج ویڈیو لنک پر پیش ہوں گے۔ انسدادی دہشت گردی عدالت نے SOPs جاری کر دیے۔ کمرہ عدالت میں موبائل فون یا کوئی بھی ریکارڈنگ ڈیوائس لے جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ریکارڈنگ صرف عدالت ہی کر سکے گی۔ جی ایچ کیو حملہ کیس کا ٹرائل اڈیالہ جیل سے انسدادی دہشت گردی عدالت منتقل کیے جانے کے بعد عدالت نے بانی پی ٹی آئی کی حاضری ویڈیو لنک کے ذریعے کرنے کی ہدایت کی ہے۔ تحائف کی قیمت کا تعین کرنے والے پر دباؤ ڈال کر سعودی ولی عہد کی طرف سے دیے گئے تحفے میں جیولری سیٹ کی قیمت کم لگائی گئی۔ توشہ خانہ 2 کیس میں بانی پی ٹی آئی کے سابق پرسنل سیکرٹری انعام اللہ شاہ کا انکشاف۔ کہا کہ انہوں نے پی ٹی آئی اور سرکاری نوکری دونوں سے تنخواہیں وصول کیں۔ 2019 میں بشرا بی بی کی ناراضی پر نوکری سے برطرف کیا گیا۔ بشرا بی بی کو شک تھا کہ میرے بھائی کی جہانگیر ترین سے دوستی ہے۔ پرائیویٹ اپریزر سہیب عباسی نے بیان میں کہا کہ انعام اللہ شاہ نے دباؤ ڈال کر جیولری سیٹ کی 50 لاکھ روپے ویلیو لگانے کو کہا۔ انعام اللہ شاہ نے دھمکی دی کہ اگر ویلیو کم نہ کی تو سرکاری محکموں سے بلیک لسٹ کر دیا جائے گا۔ ڈر کر جیولری سیٹ کی قیمت کم کر کے رپورٹ کی۔ مجسٹریٹ کے سامنے اعتراف کیا۔ چیئرمین نیب سے معافی مانگتے ہوئے بیان ریکارڈ کرایا۔ جلال پور پیروالا میں سیلابی پانی کی کمی کے لیے M5 موٹر وے پر شگاف ڈالنے کی تجویز۔ محکمہ انہار نے موٹر وے پر شگاف ڈالنے کو انتہائی ضروری قرار دے دیا۔ شگاف ڈالنے سے متعلق کمیٹی کے اجلاس میں کمیٹی ارکان نے رائے دی کہ آج پانی کا بہاؤ دیکھ کر فیصلہ کیا جائے گا۔ سوئی گیس حکام نے بتایا کہ شگاف ڈالنے سے 5 کلومیٹر طویل گیس پائپ لائن متاثر ہوگی۔ سکھر براج پر 24 گھنٹوں کے دوران پانی میں 24,000 کیوسک کی کمی ریکارڈ۔ 24 گھنٹوں میں سکھر براج پر پانی کے بہاؤ میں مزید کمی متوقع۔ ریلا پیر منگل تک کوٹری براج پہنچے گا۔ دادو مورو پل پر پانی کی سطح میں اضافہ۔ میہڑ اور دادو تحصیل کے کچھک علاقے متاثر۔ نو گوٹ میں زمینداری بند میں شگاف۔ مزید 4 دیہات زیر آب۔ کپاس، تل اور دیگر فصلیں متاثر۔ ضلع میں سیلاب سے متاثرہ دیہات کی تعداد 46 تک پہنچ گئی۔ دیہات کا میہڑ اور دادو سے زمینی رابطہ بھی منقطع۔ میہڑ سے سیلابی ریلا لڑکانہ سیون بچاؤ بند سے آج ٹکرائے گا۔ متاثرہ علاقوں سے لوگوں کی نقل مکانی۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف دورہ امریکہ میں مسئلہ کشمیر، فلسطین اور مشرق وسطیٰ کے دیگر ممالک خصوصاً قطر پر حملے سے متعلق پاکستان کا موقف پیش کریں گے۔ اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی سے خطاب کے علاوہ غزہ پر خصوصی اجلاس میں بھی شریک ہوں گے۔ نیو یارک میں جیو نیوز کے نمائندہ عظیم ایم میاں سے بات کرتے ہوئے پاکستانی مندوب نے کہا فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرنے سے متعلق قرارداد کو 1/3 کے قریب ووٹ ملے۔ اس سے اسرائیل اور اس کے اتحادی ملکوں پر دباؤ بڑھا ہے۔ کراچی کے علاقوں نارتھ ناظم آباد، نارتھ کراچی اور شیریں جناح کالونی میں مبینہ پولیس مقابلے 3 زخمی ڈاکوؤں سمیت
4 ملزمان گرفتار، 4 فرار ہو گئے۔ گلزار ہجری کے شرگوٹ اور بلاول شاہ نورانی گوٹ میں جرائم پیشہ افراد کے خلاف ٹریک ڈاؤن، 10 مشکوک افراد زیر حراست تھانے منتقل۔ ماڑی پور میں زہریلی چیز کھانے سے خاتون ہلاک۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ ملکی معیشت، ترقی اور ٹریفک سہولت کے اعتبار سے گھوٹکی کنکوٹ پل دریائے سندھ پر طویل ترین پل ہوگا۔ گھوٹکی کنکوٹ پل منصوبے پر اجلاس میں مراد علی شاہ نے کہا، پل کی تعمیر سے سندھ پنجاب اور سندھ بلوچستان کے درمیان آمد و رفت آسان ہو جائے گی۔ دریائے سندھ پر گھوٹکی کنکوٹ پل زیر تعمیر ہے۔ بھارتی سائفر ڈارک ویب پر لیک ہوا، جس نے جوائنٹ ایکشن کمیٹی اور بھارتی ایجنسیز کے تعلق کو بے نقاب کر دیا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے کہا، چور کی داڑھی میں تنکا نہیں تو ایکشن کمیٹی وضاحت کیوں دے رہی ہے؟ ایکشن کمیٹی تشدد کا راستہ چھوڑ کر آئینی و قانونی راستے پر آئے۔ آزاد کشمیر اسمبلی میں پاکستان اور بیرون ملک مقیم کشمیریوں کی مخصوص نشستوں کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ سیکیورٹی فورسز کا بلوچستان کے ضلع خزدار میں آپریشن، فتنہ ہندوستان کے 4 بھارتی دہشت گرد ہلاک، اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد برآمد۔ ISPR کے مطابق 17 ستمبر کو کیے گئے آپریشن میں دہشت گردوں کے ٹھکانے کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا گیا۔ دہشت گرد علاقے میں متعدد کارروائیوں میں ملوث تھے۔ وزیر اعظم کے خزدار میں 4 دہشت گردوں کو ہلاک کرنے پر سیکیورٹی فورسز کی تعریف۔ بانی PTI نے نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کی ٹیم سے ملنے سے انکار کر دیا۔ جیل ذرائع کے مطابق NCCIA کی ٹیم بانی PTI کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے استعمال سے متعلق تفتیش کے لیے اڈیالہ جیل گئی تھی۔ تفتیشی ٹیم 2 گھنٹے تک جیل میں موجود رہی۔ بانی PTI کے انکار کے بعد ٹیم واپس روانہ ہو گئی۔ کلاؤڈ برسٹ کی طرح PTI رہنماؤں کو سزائیں ہوئیں۔ ہم نااہلی کے فیصلوں سے بہت متاثر ہوئے، اب بس ہو گیا، ایک دوسرے کو ٹارگٹ کرنا بند کریں۔ پشاور ہائی کورٹ میں رہنما PTI عمر ایوب، شبلی فراز اور عبداللطیف کی نااہلی سے متعلق درخواست کی سماعت میں بیرسٹر گوہر کے دلائل۔ کہا، شبلی فراز اور عمر ایوب کیس میں الیکشن کمیشن کو کوئی ریفرنس نہیں بھیجا گیا تھا۔ الیکشن کمیشن نے ان رہنماؤں کو نااہل کرنے کی کوئی وجہ نہیں بتائی۔ الیکشن کمیشن کے پاس نااہلی کا کوئی اختیار نہیں، چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے نوٹیفیکیشن کو کالعدم قرار دیا جائے۔ اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں پاکستان سمیت 10 غیر مستقل رکن ممالک کی غزہ میں غیر مشروط مستقل جنگ بندی کی قرارداد۔ ووٹنگ کچھ دیر میں ہوگی۔ غزہ پر اسرائیلی حملے، صبح سے اب تک مزید 50 سے زائد فلسطینی شہید۔ شمالی غزہ میں ٹیلی فون اور انٹرنیٹ سروس معطل۔ جنوبی غزہ میں حماس کی جوابی کارروائی، 4 اسرائیلی فوجی ہلاک۔ اسرائیلی فوج نے تصدیق کر دی۔ اسرائیل اور اردن کے درمیان سرحدی پل پر فائرنگ، 2 اسرائیلی ہلاک۔ اسرائیلی فوج کی جنوبی لبنان میں بھی بمباری، 6 مقامات پر حزب اللہ کے اسلحے کے ذخائر کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا ہے کہ حرمین شریفین کی حفاظت کی سعادت پاکستان کو نصیب ہونا فخر کی بات ہے۔ سعودیہ کے ساتھ معاہدے کا کریڈٹ وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل عاصم منیر اور ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار کو جاتا ہے۔ یہ ایک تاریخی معاہدہ ہے۔ 1.5 سال سے خارجہ پالیسی بڑی کامیابی سے چل رہی ہے۔ اور پاکستان علماء کونسل کا پاکستان سعودی عرب اسٹریٹجک معاہدے پر آج ملک بھر میں یوم تشکر اور یوم دعا منانے کا اعلان۔ پاکستان علماء کونسل کے چیئرمین طاہر اشرفی کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں حرمین شریفین کے دفاع کی سعادت دی ہے۔ پاکستانی قیادت، فیلڈ مارشل اور سعودی ولی عہد تعریف کے مستحق ہیں۔